اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، غسل کے موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کی خدمت میں غسل ترتیبی کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے تھے اور بیان کیا گیا تھا کہ غسل کے دو طریقے ہیں. ایک غسل ترتیبی ہوتا ہے اور ایک غسل ارتماسی ہوتا ہے. اور ترتیبی غسل کا کیا طریقہ ہے، شاور سے کس طریقے سے غسل کیا جائے گا اور جو ہے وہ اس میں کیا آغا سیستانی کا نظریہ ہے، وہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی گئی تھی. اگر کوئی حصہ رہ جائے تو پھر کیا حکم ہے، حدث اصغر سرزد ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے، یہ ساری باتیں ہو گئی تھی. آج ایک نیا موضوع غسل کے حوالے سے وہ ہے غسل ارتماسی. کوئی بتا سکتے ہیں کیا ہوتا ہے غسل ارتماسی؟ کسے کہتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، یا کبھی کسی نے کیا ہو غسل ارتماسی؟ ڈائریکٹ پانی میں کود جائیں. اچھا، اور کوئی؟ ہاں، اور کوئی؟ اچھا دیکھیں، غسل ارتماسی کے دو طریقے ہیں. ایک کو کہتے ہیں غسل ارتماس دفعی، ایک کو کہتے ہیں غسل ارتماس تدریجی. ٹھیک ہے، اب نام ایسے مشکل ہے لیکن غسل جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، غسل آسان. اچھا، پہلے تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ غسل ارتماسی کے مسائل جو ہے وہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ تو پیش آنے والا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کہاں سوئمنگ پول ہے یا جو ہے وہ کہاں پر یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے. تو یہ کبھی نہ کبھی تو جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے. یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جس نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو تو وہ غسل ارتماسی نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی جو ہے وہ بالفرض کوئی ایسے ہوٹل میں انسان رک جائے جہاں پر یہ فیسلٹی ہو اور وہ غسل ارتماسی کر لے اور حج اور عمرے کا جو ہے وہ احرام باندھا ہوا ہو تو غسل ارتماسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، غسل ارتماسی نہیں کر سکتا وہ. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، غسل ارتماسی کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو ہے وہ کبھی آپ ایسی جگہ رہنے چلے جائیں جہاں پر بالفرض سوئمنگ پول وغیرہ ہو. تو یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ آغا سیستانی کا مسئلہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص اس وقت اٹھا جب اس کے بعد غسل کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے وہ کل ہی مسئلہ بیان ہوا تھا آپ کی خدمت میں. ایک شخص جو ہے وہ اٹھا اس وقت کہ اب نماز قضا ہونے میں بالفرض 5-6 منٹ رہ گئے. ٹھیک ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اگر وہ غسل کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ وقت نکل جائے گا اور نماز میں نہیں قضا ہو جائے گی. تو پھر کیا فریضہ تھا اس کا، کیا کرنا پڑے گا، اسے تیمم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن آغا سیستانی ایک اور مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہ غسل ارتماسی کر سکتا ہے اتنے وقت میں، غسل ارتماسی میں تو وقت نہیں لگتا نا، ڈائریکٹ کود جانا ایک دفعہ. ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے وہ غسل ارتماسی کر سکتا ہے پھر وہ تیمم کی طرف نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، پھر وہ غسل ارتماسی کرے گا اور پھر غسل ارتماسی کے ذریعے سے جو ہے وہ نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے اگر ایک انسان نے غسل ارتماسی کر لیا تو پھر کیا اسے اگلی نمازوں کے لیے بعد میں غسل ترتیبی کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، غسل کی دو قسمیں، ترتیبی یا ارتماسی. آپ کی اپنی مرضی ہے، چاہے آپ ترتیبی طریقے سے کریں چاہے ارتماسی طریقے سے کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہو گئے غسل ارتماسی کے حوالے سے ایک دو مسئلے. اب آئیے، دو طریقے جو ہیں وہ دفعی اور تدریجی، کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ دو طریقے سے غسل ارتماسی کیا جاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی. اچھا چلیں، کسی حد تک صحیح ہے، تقریباً صحیح ہے. دیکھیں، دفعی کہتے ہیں، دفعی نکلا ہے، دفعی کہتے ہیں فوراً. ٹھیک ہے، ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی مرتبہ میں. اچھا، اس میں جو ہے وہ انسان کا سوئمنگ پول سے باہر ہونا ضروری نہیں ہے. اگر باہر ہے تو ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ پورا انسان بھیگ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں، یعنی ایسا جو ہے وہ ڈبکی لگائے گا، ایسا غوطہ لگائے گا کہ پورا جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ میں جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا، باہر رہنا ضروری نہیں ہے. اس میں اگر انسان آدھا جو ہے وہ سوئمنگ پول میں ہے اور آدھا سوئمنگ پول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی آدھا اس کا جسم ڈوبا ہوا ہے، تو فقط اور فقط غسل کی نیت کرے اور جو ہے وہ اندر چلا جائے، اس کا غسل جو ہے وہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک ہی مرتبہ میں جو ہے وہ بھیگ جائے، اس کو کہتے ہیں غسل ارتماسی دفعی. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں جو ہے وہ کئی جو ہے وہ اگر راؤنڈ ٹیبل کسی نے پڑھا ہے تو اس میں جو ہے وہ لڑکے الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ سوال بنایا کرتے تھے. بالفرض ایک انسان جو ہے وہ سر تک ڈوب گیا، ایک ہاتھ باہر رکھا ہے فقط، ٹھیک ہے، اور ایک ہاتھ اندر لے لیا، تو ہو گیا غسل ارتماسی دفعی، ہو گیا. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن کیا ہے غسل ارتماسی دفعی کی؟ ڈیفینیشن یہ کہ جسم کا کچھ حصہ باہر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ حصہ تو باہر ہے نا، کچھ حصہ باہر ہو اور ایک ہی دفعہ میں پورا جسم بھیگ جائے، اس کو کہتے ہیں غسل ارتماسی دفعی. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دفعی. اب آ جائیے تدریجی. تدریجی کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا. صحیح ہے، اس میں جو ہے وہ پورا سوئمنگ پول سے باہر ہونا ضروری ہے پہلے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اندر جائے تو ایک ساتھ جو ہے وہ بھیگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ جیسے وہ سوئمنگ پول میں جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہے نا، وہیں سے نیت کر لے. جو ہے وہ گیا، ایک سیڑھی اترا، دو سیڑھی اترا، تین سیڑھی اترا، اور پھر جا کے جو ہے وہ اپنا سر ڈبو دیا، ہو گیا غسل ارتماسی تدریجی. ٹھیک ہے، اچھا، اب میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے.
تو غسل میں تو شرط تھی کہ سر اور گردن پہلے دھونا ہے. یہ بندہ جو ہے وہ پہلے پیروں کے ذریعے سے جا رہا ہے, تو غسل صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ یا گوتا ہی ایسے لگاؤ کہ پہلے سر اور گردن جائے؟ صحیح ہے, یعنی پیروں سے غسل شروع کرے. غسل ارتماسی میں اجازت ہے, ٹھیک ہے. غسل ارتماسی میں جو ہے وہ پیروں سے انسان جو ہے وہ بالفرض سیڑھیاں اترنا شروع ہوا, ایک سیڑھی دو سیڑھی آہستہ آہستہ بھیگتا چلا گیا, اور ایک دفعہ جب چلا گیا تو اب جو ہے وہ اس کا یہ غسل کمپلیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ غسل ارتماسی ہے. دفعی اور تدریجی آپ کو جو ہے وہ فرق بتا دیا. ارتماسی دفعی میں سوئمنگ پول سے باہر ہونا ضروری نہیں ہے, اندر بھی ہو اور جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں چلا جائے اندر, یہ ارتماسی دفعی ہو گیا. تدریجی میں باہر رہے گا, آہستہ آہستہ چلا جائے اور یہ جو ہے وہ اس کا غسل ہو جائے گا. آسان سا طریقہ ہے. اچھا, اب میرا سوال ہے, اگر ایک انسان نے غسل ارتماسی کر لیا, ٹھیک ہے, سوئمنگ پول میں غوطہ لگایا, باہر آیا تو اسے پتہ چلا کہ بالفرض اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی تھی جو رکاوٹ بن گئی غسل کرنے میں, اب کیا کرے گا؟ غسل صحیح ہے تو پانی نہیں پہنچانا اس پہ. کوئی چیز رکاوٹ تھی, بالفرض کوئی ایسا آئل لگا ہوا تھا کہ جو رکاوٹ بن گیا, یا کوئی ایسا اسٹیکر لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, جو رکاوٹ بن گیا, اب کیا کرے؟ کیا کرے گا؟ اتنا حصہ ہی دھو لے. کون کون متفق ہے ان کی بات سے؟ آپ متفق ہے؟ جی بھائی. ارتماسی میں یہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. ارتماسی میں ترتیبی میں یہ ہوتا تھا کہ اگر بالفرض آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ کوئی حصہ رہ گیا, اتنا حصہ دے لیں کافی ہے. لیکن ارتماسی میں آگا کہتے ہیں دوبارہ ڈبکی لگاؤ اور دوبارہ پورا ہو کرو, ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ غسل آپ کا کمپلیٹ ہوگا. صحیح ہے. کسی کا کوئی سوال ہے غسل کے حوالے سے؟ ہے کوئی سوال؟ بند کرو. صلوات پڑھے مل کر ایک دفعہ آواز بلند. اللہ